مجھے ایک روایت بھی میں نے پڑھی، ایک کتاب ہے مودۃ القربہ، وہ بیروت لبنان سے چھپی ہوئی ہے، علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہیں وہ بزرگ۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو چیونٹیوں کی ایک وادی دیکھی بھری ہوئی سی۔ انہوں نے فرمایا، حضرت ابو ذر کہنے لگے کہ کتنی عظمت اور شان والا ہے وہ جو ان کی تعداد جانتا ہے، جو ان کی، آپ نے فرمایا ایسے نہ کہو، ایسے کہو کہ کتنا بڑا اور کتنی عظمت والا وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تعداد تے انہاں دی میں بھی جاندا، تعداد ہی نہیں جاندا، میں ہر کیڑی دا بھار بھی جاندا، اے بھار ہی نہیں جاندا، میں انہاں چوں مذکر مؤنث نو بھی جاندا۔ روایت آگے بھی ہے، وہ پھر کبھی صحیح، بڑی مزے کی ہے یہ میرے فرمایا کہ دے پیدا کرن والے نو عظیم آکھ، انہاں کیڑیاں نو بناؤن والے نو عظمت والا آکھ، انہاں دی تعداد وزن مذکر مؤنث ہو تے میں بھی جاندا، یہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس لیے برادران اسلام ان کی بات ہے کہ وہ اپنے بابا جان جناب حضرت علامہ اظہار الحق صاحب، علماء کرام اور محبت والے دوست، بھئی ادھر میری طرف توجہ کیجئے گا، اور جڑے پیچھے میرے دو تین بیلی وہ وہی ادھر آپ بات نہ کریں، یہ ادھر میری طرف توجہ رکھیں۔ حضرت ابو طالب کی میت پڑی ہوئی ہے، جناب مولا علی نے مرثیہ کہا فی البدی، وہ مرثیہ کیا ہے؟ فرمایا ابا طالب اسمت المستجیر، کہ یہ ابو طالب جو دنیا سے جا رہا ہے یہ مدد مانگنے والوں کی پناہ گاہ تھا۔ مدد مانگنے والوں کی کیا تھا؟ پناہ گاہ تھا، کہ مدد مانگنے والوں کو بھی اگر کبھی ضرورت پڑتی تو ان کو بھی پناہ اس کے دامن میں ملتی۔ اس کے بعد وغیث المحول، غیث کہتے ہیں برسنے والے بادل کو، محول کہتے ہیں بنجر زمین کو، کہ جو بنجر کھیتی تھی نا اس پر رحمت کی بارش تھا میرا باپ ابو طالب، اس پر رحمت کی بارش تھا میرا باپ ابو طالب۔ وَنُورَ الظُّلَمْ، اور ان کفر کی تاریکیوں میں روشنی کی کرن تھا میرا باپ ابو طالب۔ وَنُورَ الظُّلَمْ، یہ جناب مولا کائنات کہہ رہے ہیں لَقَدْ حَدَّ فَقْدُكَ أَهْلَ الْحِفَاظ، کہ یہ جو اہل بیت ہیں آج ان کے بچھڑنے کی وجہ سے شدید غم میں مبتلا ہیں۔ اگلے الفاظ سنیں گا، فَصَلَّى عَلَيْكَ، ہائے بھئی صلہ کا ترجمہ کون نہیں جانتا مجھے بتائے؟ آپ میں سے کوئی صلہ کا ترجمہ نہیں جانتا؟ صلی اللہ تعالی، یہ وہی صلہ ہے۔ فَصَلَّى عَلَيْكَ وَلِيُّ النِّعَمِ، نعمتوں کا جو مالک رب ہے، اے میرے باپ وہ تجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، وہ تجھ پر درود کرے، تجھ پر رحمتوں کا نزول کرے۔ وَلَقَّاكَ رَبُّكَ رِضْوَانَهُ، اور جب تو قبر میں جائے تیرا رب تجھ سے راضی ہو کے ملے۔ ایک کافرانوں بھی رب راضی ہو کے ملتا ہے، ایک کافران تے بھی اللہ بھلا اپنیاں رحمتاں دی بارش پاؤندا ہے۔ برادران اسلام کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہی کہ تو میرا باپ ہے، وجہ بھی آگے بتائی، فَقَدْ كُنْتَ لِلْمُصْطَفَى خَيْرَ عَمِّ، کیونکہ تو مصطفیٰ کا بہترین چچاچو تھا، مصطفیٰ کریم کا بہترین چچاچو تھا۔ وہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ اعلیٰ حضرت کو اتنا مانتے ہیں، انہوں نے تو کفر ابو طالب پہ کلام کیا ہے۔ میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو اپنا بہت بڑا عالم مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، کہ ان کی ہر بات ہمارے اوپر ماننا۔ اعلیٰ حضرت کے جو شیخ ہیں نا، حضرت قاضی دہلان مکی شافی، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو حدیث روایت کرنے کی اجازت دی، اعلیٰ حضرت کے والد کو حدیث کی روایت کرنے کی اجازت دی، انہوں نے ایمان ابو طالب پہ پوری کتاب لکھی ہے۔ ہم اس معاملے میں اعلیٰ حضرت کے استاد کو مان لیتے ہیں، عشق مصطفیٰ کی بہت ساری رہنمائی اعلیٰ حضرت سے لے لیتے ہیں،
کسی مسئلے میں مجدد مطلق رئیس المجددین مامور من الرسول تاجدار گولڑا پیر مہر علی کو مان لیتے. تو یہ سارے ہمارے بزرگ ہیں، سب روشنی کے مینار ہیں، روشنی لینی ہے، ہم ان سے روشنی لیتے ہیں. اس لیے برادران اسلام تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب، اور یہ تو پھر خود میرے مولا کا کلام ہے، اس میں تو ہمیں کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو میرے مولا علی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ میرے بابا جان رب تجھ پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، رب تجھ سے راضی ہو کے ملے. تو اس لیے برادران اسلام دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے.